السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے الفاظ، جملے اور ضمائر۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے 3 کلاسز ہو چکی تھی۔ 3 کلاسز میں ہم نے الفاظ پڑھے تھے، جملے پڑھے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ سوال پوچھنے کا فارسی زبان میں سوال کس طریقے سے پوچھتے ہیں اور کون سے سوال کا جواب کس طریقے سے دیا جاتا ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم پھر سے پڑھیں گے کہ کچھ الفاظ پڑھیں گے، جملے پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے فارسی زبان کے ضمائر۔ اچھا، تو چلیں کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ کلاس کی آغاز میں جو سب سے پہلی چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں وہ ہیں الفاظ، اور الفاظ میں جو سب سے پہلی چیزیں ہیں، سب سے پہلے ہے حشرے۔ حشرے یعنی کیڑے مکوڑے، پھر ہے صحرا۔ صحرا کہتے ہیں صحرائی علاقے کو۔ پھر ہے تسبیح۔ تسبیح یعنی تسبیح۔ تمساح۔ تمساح یعنی مگرمچھ۔ حشرے، صحرا، تسبیح، تمساح۔ اس کے بعد ہے حلقے۔ حلقے جو ہے انگوٹھی کو کہتے ہیں، اور ہر طرح کی انگوٹھی نہیں۔ ایران میں یہ ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد جو ہے انگوٹھی پہنتے تو اس انگوٹھی کو کہتے ہیں حلقے۔ پھر ہے حاکم۔ حاکم یعنی بادشاہ۔ حیوان، دیکھیں اردو میں اسے پڑھتے ہیں حیوان، لیکن فارسی میں ہا کے نیچے زیر لگا کے اسے پڑھتے ہیں حیوان۔ حیوان یعنی حیوان، جانور۔ صحیح، صحیح جو ہے یہ صحیح کے نشان کو کہتے ہیں صحیح۔ صحیح یعنی صحیح۔ پھر ہے حباب۔ حباب جو ہے اس طرح کے حباب یعنی بلبلے۔ پھر ہے جوری۔ جوری یعنی فرشتہ ہے، کوئی فرشتے کا نام ہے جوری۔ صحیح۔ حلقے، حاکم، حیوان، صحیح، حباب، جوری۔ اچھا، پھر ہے حشرے۔ حشرے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے حاجی۔ حاجی یعنی حاجی۔ ماشین حساب یعنی کیلکولیٹر۔ ہیلے، ہیلے یعنی فریب دینا، دھوکہ دینا۔ حفرے، حفرے یعنی گھڑا۔ ہومے، ہومے یعنی اطراف۔ حشرے، حاجی، ماشین حساب، ہیلے، حفرے، ہومے۔ اچھا، اب الفاظ کے بعد اب ہم پڑھیں گے ضمائر۔ ضمائر میں جو چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں ان میں سے سب سے پہلے ہے من، پھر ہے تو، اس کے بعد ہے او۔ اچھا دیکھیں، ضمائر جو چیزیں فارسی کی ہیں، ضمائر کو ہمیشہ دیکھیں کوئی سی بھی زبان ہو، اس زبان کو اگر الفاظ ہوں یا جملے ہوں یا ضمائر ہو، ان چیزوں کو بار بار دہرانے سے جو ہیں وہ چیزیں یاد آتی ہیں۔ تو ضمائر میں جہاں من آتا ہے، من والے جملے کے آخر میں ہمیشہ میم ہوتا ہے، صحیح ہے۔ جہاں تو آتا ہے، تو والے جملے کے آخر میں ہمیشہ یا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنی ہے۔ اس کے بعد اگر او آ جائے، او والے جملے کے آخر میں ہمیشہ دال آتا ہے، صحیح ہے۔ یہاں تک ہو گیا۔ من والے جملے کے آخر میں میم آتا ہے، تو والے جملے کے آخر میں یا آتا ہے، او والے جملے کے آخر میں دال آتا ہے۔ اچھا، یہ ضمائر کی جو ہیں ابھی یہ سٹارٹنگ ہے، یہ شروعات ہے۔ ابھی ہو سکتا ہے آگے ہم جا کے یہ چیزیں مزید پڑھیں گے۔ ابھی فی الحال جہاں تک جتنا جو ہے بتایا جا رہا ہے آپ لوگوں کو اتنا ہی یاد کرنا ہے۔ مزید آپ لوگ اس کی ڈیٹیل میں نہ جائیں، کیونکہ مزید کسی چیز کے ڈیٹیل میں جانے سے جو ہے وہ چیز مزید ہمیں گچ مچ ہو جاتی ہے۔ تو چلیں پڑھتے ہیں ہم جملے۔ اب دیکھیں، من والے جملے کے آخر میں ہمیشہ میم آتا ہے، تو والے جملے کے آخر میں ہمیشہ یا آتا ہے، او والے جملے کے آخر میں ہمیشہ دال آتا ہے۔ اب آپ لوگ جملے پڑھیں۔ من چتر دارم یعنی میرے پاس چھتری ہے۔ تو توب داری، تمہارے پاس فٹ بال ہے۔ او اسب دارت، اس کے پاس گھوڑا ہے۔ من انار دارم، میرے پاس انار ہے۔ تو پرتقال داری، تمہارے پاس اورنج ہے۔ او سیب دارت، اس کے پاس سیب ہے،
صحیح ہے، جملوں کو آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے۔ من والے جملے کے آخر میں میم آتا ہے، تو والے جملے کے آخر میں یا آتا ہے، او والے جملے کے آخر میں دال آتا ہے۔ اچھا دیکھیں، دارم اور دارت کا جو مطلب ہے، دارم، دارت یا داری، اس کا مطلب ہے یعنی ملکیت، یعنی اس کے پاس ہے وہ چیز۔ صحیح ہے۔ پیراہن جیب دارت، پیراہن میں جیب ہے۔ فیل آج دارت، ہاتھی کے دانت ہیں۔ من اوردک دارم، میرے پاس بطخ ہے۔ تو پول داری، تمہارے پاس پیسے ہیں۔ این خانم پرتقال دارت، یہ خانم جو ہیں، یہ عورت آپ لوگ کہہ دیں، یہ عورت، اس عورت کے پاس اورنج ہے۔ استخر آب دارت، سوئمنگ پول میں پانی ہے۔ او پیراہن دارت، اس کے پاس قمیض ہے۔ آن پسر بستنی دارت، اس لڑکے کے پاس آئس کریم ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب پھر سے ہم پڑھیں گے کہ سوال پوچھنے کا طریقہ۔ فارسی زبان میں سوال پوچھنے کے 2 طریقے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ پہلا طریقہ ہوتا ہے چیست، چیست کے ذریعے سے سوال پوچھتے ہیں، این چیست، آن چیست، اور ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ چیست والے سوال کے جواب میں ہمیشہ است ہوتا ہے یا نیست ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد فارسی میں سوال پوچھنے کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے آیا کے ذریعے۔ آیا، آیا تو پرتقال داری، آیا این پنجرے است، اس طرح سے سوال پوچھتے ہیں۔ تو آیا والے سوال کے جواب میں ہمیشہ یا بلے آتا ہے یا نہ آتا ہے۔ یہ 2 چیزیں سوال پوچھنے کے طریقے ہم پڑھ چکے ہیں۔ ابھی آج ہم پڑھیں گے سوال پوچھنے کا تیسرا طریقہ۔ تو سوال پوچھنے کا تیسرا طریقہ جو ہے وہ ہے چی۔ پہلا تھا چیست، دوسرا تھا آیا، اور تیسرا طریقہ ہے چی۔ اب سوال پوچھا جا رہا ہے من چی دارم، میرے پاس کیا ہے۔ من یعنی میں، چی جو ہے سوالیہ ہے یعنی کیا، دارم یعنی ہے۔ من چی دارم، میرے پاس کیا ہے، تو اسے جواب دیا جا رہا ہے تو سینڈوچ داری، تمہارے پاس سینڈوچ ہے۔ تو چی داری، تمہارے پاس کیا ہے، تو کا مطلب تم ہوتا ہے۔ تو چی داری، تمہارے پاس کیا ہے۔ من سیب دارم، میرے پاس سیب ہے۔ او چی دارت، او جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں، او لفظ اشارہ ہے، او یعنی وہ۔ صحیح ہے، جب انسان کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو او کہتے ہیں، جب چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو آن کہتے ہیں۔ او چی دارت، اس کے پاس کیا ہے، سوال سے واضح ہو رہا ہے کہ اشارہ انسان کی طرف کیا جا رہا ہے۔ او چی دارت، اس کے پاس کیا ہے، او اردک دارت، اس کے پاس بطخ ہے۔ اسی طرح سے مزید یہی چیزیں ہیں۔ تو چی داری، تمہارے پاس کیا ہے۔ من بستانی دارم، میرے پاس آئس کریم ہے۔ او چی دارت، اس کے پاس کیا ہے، پھر سے او آ گیا، یعنی انسان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ او چی دارت، اس کے پاس کیا ہے، اس کا جواب ہے او توپ دارت، اس کے پاس فٹ بال ہے۔ آن حیوان چی دارت، دیکھیں اب یہاں پہ نوٹ کرنے کی چیز ہے، جب انسان کی طرف اشارہ کیا گیا تو پوچھا گیا او چی دارت، لیکن جب حیوان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو پوچھا جا رہا ہے آن حیوان چی دارت، یہاں نہیں پوچھا جا رہا او چی دارت۔ صحیح ہے، جب انسان کی طرف اشارہ کیا جائے تو وہاں پہ لفظ او استعمال ہوتا ہے، جب حیوان کی طرف اشارہ کیا جائے یا کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے تو وہاں پہ آن استعمال کیا جاتا ہے۔ صحیح ہے، آن حیوان چی دارت، اس حیوان کے پاس کیا ہے۔ آن حیوان شاخ دارت، اس حیوان کے پاس سینگ ہے۔ من چی دارم، میرے پاس کیا ہے، تو سیب داری، تمہارے پاس سیب ہے۔ پھر آتے ہیں الفاظ۔ خانے، خانے یعنی گھر، ہم پڑھ چکے ہیں جہاں پہ ہا آ جائے فارسی زبان میں، جس لفظ کے آخر میں ہا آ جائے وہاں ہا کو اے کر کے پڑھتے ہیں۔ خانے، خانے یعنی گھر۔ نخ، نخ یعنی دھاگا۔ تخت، تخت کہتے ہیں بیڈ کو، تخت یعنی بیڈ۔ شاخ، شاخ یعنی سینگ۔ خانے، نخ، تخت، شاخ۔
اس کے بعد ہے خرگوش، خرگوش یعنی خرگوش، خانے، خانے یعنی گھر، کھرس، کھرس یعنی بھالو، کھیار، کھیار یعنی کھیرے، خرما، خرما یعنی کھجوریں، خون، خون یعنی خون، خرگوش، کھانے، کھرس، کھیار، خرما، خون۔ پھر ایک خربرزے، خربرزے ہے، خربرزے، خربرزے یعنی خربوزہ، خانم، خانم یعنی عورت، کھرمن، کھرمن یعنی گندم، خیابان، خیابان یعنی روڈ، خروس، خروس یعنی مرغا، خوک، خوک یعنی سور۔ اچھا، تو آج کی کلاس ہماری یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور آپ لوگ کوشش کریں، دیکھیں وقت نکالا کریں، ہر چیز کے لیے وقت نکالیں، اور جو چیزیں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، جو چیزیں آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، ان چیزوں کو کسی بھی زبان کے سیکھنے کے لیے جو بہترین چیز ہے وہ چیز یہ ہے، جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں انہیں یاد کریں، انہیں اس طرح سے یاد کریں کہ جیسے آپ کسی پیپر کی تیاری کر رہے ہیں، کسی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، اسے بالکل اس طرح سے یاد کریں کہ آپ سے جب بھی کسی بھی لفظ کا مطلب پوچھا جائے آپ اسی وقت بتا دیں، صحیح ہے؟ تو اس طرح سے اگر آپ لوگ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگ سیکھ جائیں گے۔